قصص الانبیاء کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا۔ فرعون بنی اسرائیل سے اس قدر برا سلوک اس لیے کیا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل اور ان کی الہامی کتابوں کی روشنی میں وہ آپس میں ایک ذکر کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ان کی اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک بچہ جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اب بنی اسرائیل کے اندر یہ بشارت بہت زیادہ مشہور تھی، ہر دوسرا آپس میں اس بات کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کو سن کر اب جو قبطی تھے وہ بھی ذکر کرتے تھے، اور بات ہوتے ہوتے فرعون جو تھا اس کے کانوں تک بھی پہنچتی تھی۔ ایک دفعہ پہنچی، دو بار پہنچی، بار بار اس کو یہی بشارت سنائی دیتی تھی۔ اس نے جواب تو دینا تھا، پریشان تو ہونا تھا، کچھ کھٹکنا تو تھا کہ آخر یہ کون سے خواب کی تعبیر کا ذکر ہو رہا ہے، کون سی بشارت ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ کون بچہ ہے جو اٹھے گا اور میری اتنی بڑی طاقتور سلطنت کو تباہ کر ڈالے گا، یہ بچہ، اس کی کیا مجال؟ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت بادشاہ کے ہاں محفل جمی ہوتی ہے، کسی درباری نے اس کو یہ بات دوبارہ سے سنائی، سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ لڑکے کی پیدائش ہوگی جو کہ آپ کی سلطنت تباہ کر دے گا۔ بادشاہ اس سے رہا نہیں گیا، پھر انہوں نے فیصلہ لیا، گھبرا گیا، کہتا ہے ہوگا پھر یوں کہ ہماری سلطنت میں، ہماری رعایا میں کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے ہم، تم کروا لو بشارت پوری، کیا کر سکتے ہو، دیکھ لو جو کرنا ہے۔ اب ایک چیز بڑی اہم ہے یہاں پہ کہ تقدیر کے آگے تدبیر جو ہے اس کی نہیں چلتی۔ ایک تقدیر تھی، ایک طرف تدبیر تھی۔ تدبیر تھی انسان کی، بادشاہ کی، تقدیر تھی خدا تعالیٰ کی، کیسے مقابلہ ہو سکتا تھا؟ فرعون نے ایک دن خواب دیکھتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آتی ہے اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچتا، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ بیدار ہوا، بڑا پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ بھائی یہ کیا معاملہ تھا، خوف زدہ تھا۔ اپنے کاہنوں کو بلایا، عالموں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، سب کو جمع کیا، اکٹھا کیا، پوچھتا تعبیر بتاؤ بھائی یہ کون سی آگ ہے جس نے ہم سب کو تو جلا کر رکھ دیا، ان کو کچھ نہ ہوا، آخر کیوں، معاملہ کیا ہے؟ دریافت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا انہی میں پیدا ہوگا اور انہی کے ہاتھوں اہل مصر جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ اس لیے پھر اس نے اعلان کیا، اس نے کہا بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے آئیں گے قتل کر ڈالو، صرف لڑکیاں زندہ رہیں گی، لڑکے جو ہیں کوئی نہیں بچے گا۔ اب وہاں پہ جتنی بھی امائیں تھیں ان کو بلا لیا گیا، کہا کہ جو بھی خاتون ہوگی جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی، جس کے ہاں اولاد ہونی ہوگی، آپ نے نظر رکھنی ہے، پتہ لگانا ہے، آپ کو جیسے ہی معلوم ہو جائے کہ اگر لڑکا ہے گلا اتار دو، لڑکا نہیں آئے گا ہماری سلطنت کے اندر، جتنی بچیاں ان کو آنے دو۔ ایسا ہی ہوا، بہت سے بچے، جلاد جو تھے وہ ان کے ہاتھوں ذبح ہو کے رہ گئے۔ اب فرعون کی یہ تدبیر جو تھی اس پر تقدیر جو تھی وہ ہنس رہی تھی، کہہ رہی تھی اے ظالم بادشاہ، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، جس کی وجہ سے تو نے بے شمار معصوم بچوں کی گردنیں اتار دی ہیں، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا۔ اے ظالم بادشاہ، تیرے ہی گھر میں کھائے پیے گا وہ، اور تو خود اس کو بیٹا بنا کر پالے گا۔ رب کے بھیدوں کو تو کیا جانے، تیری کیا مجال، پھر تیری دنیا اور آخرت کی تباہی بھی اسی بچے کے ہاتھوں ہوگی۔ اے ظالم بادشاہ، جو کرنا ہے وہ کر لے، روک تو سکتا نہیں ہے، واضح حق کو تو نے جھٹلایا، اس کے اوپر جو نازل ہونے والی وحی ہوگی اس سے تو انکاری ہوگا، منکر ہوگا، اسی لیے تجھے کیا بلکہ باقی تمام مخلوق کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے بنانے والوں کی شان جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعد میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل جو ہیں اس لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ سے ہو معاملہ یہ رہا ہے کہ بچوں کی تعداد ہوتی جا رہی ہے اور لڑکوں کی تعداد رہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بچیاں ہی صرف رہ جائیں گی، لڑکے ختم ہو جائیں گے، پھر ہوگا یہ کہ جو کام ان سے ہم نے کروانے ہوتے تھے ان کے نوجوانوں سے وہ ہمیں خود کرنے پڑیں گے، اب کریں کیا؟ تو فرعون سوچ میں مبتلا ہو گیا، اس نے کہا بات تو ٹھیک کر رہے ہیں یہ، اور اب تک جو بشارت تھی اس کے پورا ہونے کا کوئی امکان ہے نہیں، یہ خواب ہو سکتا ہے صرف خواب ہی ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے ایک اور تدبیر بنائی، تقدیر کے مخالف کھڑا ہوا دوبارہ سے
کہتا ہے 1 سال ہم بچے آنے دیں گے, لڑکوں کی پیدائش ہونے دیں گے. جلاد کو روک دیا کہ آپ نے ان کی گردن کو نہیں اڑانا, دوسرا سال جو ہے ہم اڑائیں گے. بادشاہ ہے بھائی, فرعون ہے, جو جی میں آئے گا کرے گا, ہوتا ہے پھر اسی طرح ہوتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ کے دیکھیں آگے قدرت دیکھیں. اب جب فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال رہ جائیں گے, اسی سال حضرت ہارون پیدا ہوتے ہیں جس سال بچوں نے قتل نہیں ہونا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوتے ہیں جس سال بچے قتل کیے جا رہے ہیں. آپ کی والدہ بہت فکر مند ہو گئیں اور پریشان ہو گئیں کہ اس کی تو اللہ معاف کرے, اس کی تو گردن اڑا دی جائے گی, کیا کیا جائے. علامات بھی ظاہر ہو رہی ہیں. تو خدا تعالیٰ کی یہاں پہ وحی نازل ہوتی ہے. سنیے گا ذرا ارشاد کیا ہے. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ اسے دودھ پلاتی رہے, اور جب تجھے اس کی نسبت سے کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دے کہ کوئی خوف, غم, ڈر یا رنجش نہ رہے. ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں. وحی نازل ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. وہ کرتی کیا ہے کہ اپنے جب ان کی ولادت ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, تو ان کے خدا تعالیٰ نے ان کے دل میں تو ڈال دیا کہ اب کیا کرنا ہے. تو انہوں نے صندوق لیا, صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا, ان کو رسی سے باندھ دیا, اور گھر چونکہ آپ کا نیل کے کنارے پہ تھا, دریائے نیل کے, تو آپ نے ایک رسی سے اس باکس کو باندھ دیا, اس صندوق کو. اب جب انہوں نے اس کو دودھ پلانا ہوتا تھا وہ کھینچ کے پاس لے آتی تھی, دودھ پلاتی تھی, اس کو رسی سے دور کر دیتی تھی. کچھ ہوتا ہے, وقت گزرتا ہے کہ ایک دن وہ رسی جو ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے, یا خدا کی قدرت ہوگی, جو بھی تھا, مقصد تھا رسی نے چھوٹنا ہی تھا, قدرت تھی نا. رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے اندر سے بہہ گئے. اب وہ بہتے بہتے گزر کہاں سے ہو رہا ہے ان کا, اسی بادشاہ کے جو بہت بڑا محل ہے اس کے سامنے سے. وہاں کی لونڈیاں دیکھتی ہیں صندوق کے اندر جا رہا ہے کچھ, اسے اٹھا لیتی ہیں, ہمت نہیں پڑتی کھولنے کی, اٹھاتی ہیں اندر ملکہ کے پاس لے جاتے ہیں. اور ملکہ کون ہے, ملکہ دیکھیں کون ہے, حضرت آسیہ علیہ السلام آپ کے پاس لے جاتی ہیں. جا کے صندوق کھولتی ہیں, اندر ایک بچہ ہے اور اس کے چہرے سے نور واضح ہے. سوچ میں مبتلا ہو جاتی ہیں, آخر یہ کیا معاملہ ہے. فرعون کو خبر ہوتی ہے, دیکھتا ہے, کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے بھائی, جلاد کو بلاتا ہے, گردن اڑا دو. حضرت آسیہ علیہ السلام درمیان میں آ جاتی ہیں, سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں کہ نہیں. کیا فرماتی ہیں, فرعون نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے اور اسے ذبح کرنے کا حکم دیا, تو مزاحمت کرتے ہوئے فرماتی ہیں یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون کیا کہتا ہے, تیرے لیے تو ٹھنڈک ہے لیکن میرے لیے نہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ زبان کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ اکثر سچ ہو جایا کرتی ہے. کچھ معاملہ ایسا ہی ہوا, آنکھوں کی ٹھنڈک ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام ثابت ہوئے, لیکن حضرت آسیہ کے لیے, فرعون کے لیے نہیں. بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 فائدے عطا کیے جس کی انہوں نے امید بھی ظاہر نہ کی تھی. دنیا میں فائدہ کہ ان کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی, اور آخرت میں یہ کہ آپ کی وجہ سے انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا. بات ہو رہی ہے حضرت آسیہ کی. فرعون نے جو مرضی سوچا, جتنا مرضی کرنا چاہا, لیکن وہ خدا کی جو طاقت ہے, قدرت جو ہے, جو بشارت دی گئی تھی اس سے نہیں لڑ سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں پلے بڑے, وہیں سے کھڑے ہوئے خدا کے پیغام کو بلند کیا, اور آخرکار اسی محل میں اسی فرعون کی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسماعیل, واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. روزانہ آپ کو قصص الانبیاء سے ہم کہتے ہیں آگاہ کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی واقعہ ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں. تو ابھی جس پیارے بچے نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بہت پیارا چھوٹا سا نعت خوان ہے, اور روزانہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو آج محمد احمد, آپ آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں, نعت سنا رہے ہیں. کی وراثت ہے, دعائیں کی وراثت ہے, نبی کے ہیں یہ گھر والے, دعائیں کی وراثت ہے. یہ شب ہے خادمہ کی, سویرا ان کا نوکر ہے, سویرا ان کا نوکر ہے. یہ جب چاہیں اثر کر دیں, چاہیں اثر کر دیں, ضیائیں
کرم کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، حیاء کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ جب چاہیں تبھی برسیں، یہ جب چاہیں تبھی برسیں، گھٹائیں کی وراثت ہے، عطائیں کی وراثت ہے، حیاء آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اور میرے ساتھ اتنے پیارے پیارے بچے آج آئے ہوئے ہیں سیٹ پہ، کتنے ڈھیر سارے ماشاءاللہ بچے ہیں. اور میرا سب سے فیوریٹ سیگمنٹ میں روز کہتی ہوں کہ مجھے بڑا شوق ہے میں بچوں سے باتیں کروں، ان سے پوچھوں، اور ان کو اتنا کچھ آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو بھی ان کو سکھاتے ہیں نا ان کو بہت کچھ ہم سے زیادہ آتا ہے. ایسے ہی نا خانم؟ اور ان کے ساتھ مجھے آج جوائن کیا ہے، ہمیشہ جوائن کرتی ہیں مگر آج کیا ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے خانم نے. اور خانم ان کو روز ایک سٹوری سناتی ہیں. تو پہلے میں بچوں سے نام پوچھتی. کیا نام ہے آپ کا؟ سائرہ دی. سائرہ آپ نے اتنا پیارا تیار ہوئی ہے، ویری نائس. تھینک یو. اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سلطان ہے. اونچا بولو. سلطان ہے. سلطان بھی بہت پیارا پرنس کوٹ پہنا ہوا ہے. آپ کا؟ ریحان. ریحان. فرحان. فرحان ٹھیک ہے. آپ کا نام؟ ریحان علی. ریحان علی. آپ کا؟ تعظیم. تعظیم. آپ کا؟ محمد احمد. محمد احمد. ماشاء اللہ. تو مجھے جلدی سے کوئی بچہ کیا سنائے گا؟ سنا دو. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، پھر ہی لب پہ جاری لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سنتے قرآن پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ اتنی پیاری ماشاءاللہ نعت پڑھی. اب خانم باجی جو ہے نا وہ ایک سٹوری سنائیں گے اور آپ نے غور سے سننی ہے کہ کوئی کوشچن پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر ہم کرتے ہیں. خانم کیا سٹوری سنائیں، کیا کریں پہلے بتائیں. جی آج ہم سٹوری سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج میں بتا رہی ہوں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اور بھی 11 بھائی تھے. اب ٹوٹل جو تھے 12 بھائی تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو سگے بھائی تھے وہ بنیامین تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ کے 10 اور بھائی تھے.
ٹھیک ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے, اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے اور بہت اچھے بچے تھے, اپنے پاپا کا کہنا مانتے تھے اور ان کے ساتھ بہت پیار سے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو باقی بھائی تھے وہ آپ سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے. حسد کرنا بری بات ہے نا, ہمیں پیار سے رہنا چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ. تو ایک دن کیا ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا. انہوں نے اپنے بابا سے وہ بات شیئر کی. انہوں نے بتایا کہ مجھے سورج, چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. تو ان کے بابا جان نے ان سے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت جلد جو ہے وہ کسی بہت اچھے منصب پر فائز ہونے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی وجہ سے جو ہے وہ نبی چنا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ ان کے بھائیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ان کے بھائی تو ان سے جیلس ہوتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کو لے کے گئے اپنے ساتھ کہیں باہر اور وہاں پر جا کے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا, پھینک دیا, اور ان کی جو شرٹ تھی نا وہ اتار لی اور اس کے اوپر بھیڑ کا خون لگا دیا اور گھر آ کے ان کو تو بھیڑ نے کھا لیا. تو اب ان کے بابا جو تھے ان کی شرٹ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے, روتے رہے, اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی جو بینائی تھی نا, دیکھنا ان کا وہ کم ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر وہ جو ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر جا کے دیکھا اور ان کو پیاس لگی, انہوں نے کنویں میں سے پانی نکال رہے تھے تو دیکھا کہ اس میں تو ایک اتنا خوبصورت پیارا سا بیبی ہے. پتہ ہے وہ کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس بچے کو وہاں سے نکالا اور اس کو کہا کہ ہم تو اس پیارے سے بچے کو کہیں جا کے سیل کر دیں گے, فروخت کر دیں گے. تو انہوں نے جا کر مصر میں ان کو فروخت کر دیا, بیچ دیا. پتہ اس کو ان کو کس نے خریدا تھا؟ ان کو جو ہے مصر کے جو تھا عزیز مصر نے خرید لیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے ان کو بڑے پیار سے اپنے محل میں رکھ لیا. ٹھیک ہے. تو جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی نا وہ بڑی چال باز تھی. اس نے کیا کیا کہ آپ کے اوپر الزام لگا دیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو نبی چنا, آپ کی اتنی زیادہ پیاری شکل تھی, آپ کا کردار بہت اچھا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بہت کچھ عطا کرتا ہے ان کو تھوڑی سی آزمائش بھی دے دیتا ہے. تو کیا ہوا, اس نے الزام لگایا تو آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. اب قید خانے میں جب آپ رہتے تھے تو آپ وہاں پر کیا کرتے تھے, قیدی ان کو کوئی بھی خواب بتاتے تھے نا اپنا, تو آپ ان کو صحیح اس کا جواب دیتے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے. ایک قیدی نے آپ سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ تم جلدی رہا ہو جاؤ گے. وہ رہا ہو گیا. پھر ایک قیدی نے ان سے پوچھا کہ اس تعبیر اس جو خواب ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں قید ہو جائے گی. اس طرح سے کیا ہوا کہ بہت عرصے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کا پتہ چلا کہ وہ وہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے حضرت جو ہے بنیامین کو بھی وہاں پر بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل گئے اور بہت اچھے طریقے سے پھر وہ اپنے بابا کے پاس رہنے لگے اور اس طرح سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سفر تھا وہ ختم ہوا. ٹھیک ہے. کیسی لگی اسٹوری؟ بہت اچھی لگی نا اسٹوری. سب لرن ہو گیا آپ لوگوں کو. دیکھو کتنی اچھی خانم اتنے اچھے طریقے سے اسٹوری سناتی ہیں کہ لرن ہو جاتا ہے. تو ویورز ہم نے جانا ہے چھوٹی سی بریک کی طرف. افطاری کا وقت ہوا جاتا ہے تھوڑی دیر میں اور اذان مغرب کا بھی. آپ لوگ جائیں اپنی افطاری کا اہتمام کریں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھیں نور رمضان.